بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدني علما نافعا۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، اللہ رب العالمین کا شکر اور احسان ہے، اس کا کرم اور اس کی توفیق ہے کہ ہم نے آج 5ویں پارے کی تلاوت سماعت فرمائی۔ اللہ رب العالمین ہماری تراویح کی نماز کو قبول فرمائے، ہمارے نفل اور فرض ہر قسم کی نمازوں کو قبول فرمائے، ہمارے تلاوت کو اور تلاوت کے سننے کو اللہ قبول فرمائے۔ آج کی تراویح کے اندر جو 5واں پارہ پڑھا گیا ہے، اللہ رب العالمین نے اس پارے کی شروعات کیا ہے ان محرمات عورتوں سے جس سے نکاح کرنا حرام ہے۔ پہلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جیسا کہ میں نے بتایا تھا کل، 18 قسم کی عورتوں سے شادی کرنے سے حرام قرار دیا تھا، اور انہی میں سے ایک اور عورت جس سے عارضی طور پر شادی کرنا حرام ہوتا ہے، اللہ نے اس کا اس آیت کے اندر ذکر کیا ہے، وہ ہے شادی شدہ عورت۔ والمحصنات من النساء، وہ عورت جو شادی شدہ ہو، جس کا پہلے سے شوہر ہو، اس سے بھی شادی کرنا جائز نہیں ہے۔ اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے محسنات کا لفظ استعمال کیا ہے۔ متزوجہ کا مطلب بھی ہوتا ہے شادی شدہ، لیکن یہاں اللہ نے محسنات کہا ہے، اور محسنات عربی کے لفظ حسن سے بنا ہوا ہے، اور حسن کا مطلب عربی کے اندر ہوتا ہے قلعہ۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ عورت شادی کے بعد، شادی سے پہلے وہ قلعے سے باہر ہوتی ہے، اور جب اس کی شادی ہو جاتی ہے تو وہ قلعے کے اندر ہو جاتی ہے، وہ پورے طور سے محفوظ ہو جاتی ہے۔ اس کے نان و نفقہ، اس کے رہنے سہنے اور اس کی تمام ضروریات کی تکمیل یہ شوہر پر ہو جاتی ہے، اسی لیے اسے محسنات کہا جاتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے شادی شدہ عورت سے شادی کرنے سے منع کیوں کیا ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیوں قرار دیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے، مفسرین نے لکھا ہے کہ شادی کا مقصد ہوتا ہے پاک دامنی، عورت کے اندر عفت ہو، پاک دامنی ہو، عورت کی حفاظت ہو، اس سے جو آنے والی نسل ہے اس کی حفاظت ہو۔ یہ شادی کا عظیم مقصد ہے۔ اگر کوئی عورت 2 آدمی سے شادی کر لے تو نہ اس کی عزت رہتی ہے، اور نہ ہی اس کے نسل کی حفاظت ہوتی ہے۔ اس کے نسل کی حفاظت ہو ہی نہیں سکتی۔ بچہ کس کا ہے، یا اور بچے کی ذمہ داری کون اٹھائے گا؟ کوئی آدمی اپنے سر یہ ذمہ داری نہیں لے گا۔ اگر ڈی این اے رپورٹ سے ثابت بھی ہو جائے تو ڈی این اے رپورٹ کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ رپورٹیں غلط بھی ہوتی ہیں، رپورٹیں چینج بھی ہوتی ہیں، رپورٹیں خریدی بھی جاتی ہیں، ڈاکٹر بدلے بھی جاتے ہیں، ڈاکٹر خریدے بھی جاتے ہیں، اس دنیا میں سب کچھ ہوتا ہے۔ اس لیے سدًا للذریعہ اللہ نے فساد کی جڑ کو ہی سرے سے مٹا دیا
کہ نہ دو عورت دو مرد سے شادی کرے گی، نہ اس کے بچے کا جھنجٹ ہوگا اور نہ ہی اس کی دیکھ ریکھ کا اور اس کی حفاظت کا جھنجٹ پیدا ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے ایک ہی شوہر سے، ایک ہی مرد سے شادی کا حکم دے کر کے عورت کی عزت کی حفاظت فرمائی، اور اللہ رب العالمین نے اس میں بتایا ہے کہ عورت سے آدمی شادی کرے گا تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ مہر عطا کرے، ان تبتغوا، وہ طلب کرے، ایجاب اور قبول ہو۔ 5 چیزوں کو اللہ نے بیان کیا ہے۔ پہلی چیز اللہ نے کہا ان تبتغوا اے اطلبوا، طلب کرے، اور طلب کا مطلب ہے کہ ایجاب و قبول ہو۔ دوسرا ہے اللہ نے کہا کہ باموالکم، مہر عطا کرے گا، مال کے ذریعے سے مال دے گا، مہر عطا کرے گا۔ یہ مہر عطا کرنا، مہر دینا ضروری ہے۔ تیسری چیز اللہ نے کہا کہ محسنین غیر مصافحین، شادی کا مطلب پاک دامنی ہو، صرف شہوت رانی نہیں ہو، خواہش نفس کی پیروی نہیں ہو، اپنی خواہشات کی تکمیل نہیں ہو۔ یہیں سے متعہ کی تردید ہو جاتی ہے، یا حلالہ جو رائج ہے اس کی تردید ہو جاتی ہے، اس میں پاک دامنی مقصد نہیں ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ جب مہر مقرر ہو تو آدمی کو مہر دے دینا چاہیے۔ فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، کہ جب تم مہر مقرر کر دو تو عورت کا مہر ادا کر دو۔ مہر ادا کرنے میں آدمی 2 طرح سے کوتاہی کرتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ شوہر عورت کو خود سے مہر نہیں دیتا ہے، اور بہت سے لوگ مہر مؤجل پہ شادی کرتے ہیں، اور زمانہ گزر جاتا ہے، یہاں تک کہ بیوی کی وفات کا وقت آ جاتا ہے تب تک مہر نہیں دیے رہتے ہیں، حالانکہ یہ قرض ہے، اور لاسٹ عمر میں جا کر کے بولتے ہیں کہ معاف کر دو، میرے پاس نہیں ہے جو تم کو نہیں دے سکا۔ یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ یا اسی طرح سے ایک کوتاہی یہ ہوتی ہے کہ اگر مرد عورت کو مہر دے دیتا ہے تو بہت سی ایسی عورتیں ہیں جو جہالت کی بنیاد پر ایکسیپٹ نہیں کرتی ہیں۔ وہ یہ سوچتی ہے کہ مہر دے دے گا تو ہم کو چھوڑ دے گا، حالانکہ اسلام میں ایسا نہیں ہے۔ مہر یہ عورت کا حق ہے، اور جتنا جلدی ہو سکے اسے ادا کر دینا چاہیے۔ اگر ادا نہیں کریں گے تو اللہ رب العالمین کے ہاں پوچھ تاچھ ہوگی، اس لیے مہر کو ادا کر دینا چاہیے۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے شادی کے لیے گواہ ہونا، یا اسی طرح سے ولایت کا ہونا، ان ساری چیزوں کو بیان کیا ہے، اور ان ساری چیزوں کو بیان کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے انسان کو اپنی پاک دامنی اور اپنی حفاظت کا حکم دیا ہے۔ انسان بہت جلدی فتنے میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور عورت کا فتنہ بہت بڑا فتنہ ہے۔ اسی لیے اللہ نے کہا یرید اللہ ان یخفف عنکم وخلق الانسان ضعیفا، کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی پیدا کرنا چاہتا ہے، اور یہ انسان بہت کمزور واقع ہوا ہے۔ انسان عورت کے معاملے میں بہت کمزور ہوتا ہے، اس لیے اللہ نے ڈرایا ہے، اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مسلمانوں کو عورتوں سے ڈرایا کہ فاتقوا النساء فاتقوا الدنیا واتقوا النساء، صحیح روایت ہے، دنیا سے بچو اور عورتوں سے بچو۔ فإن أول فتنة كانت في بني اسرائیل في النساء، بنی اسرائیل میں سب سے پہلا فتنہ جو واقع ہوا وہ عورتوں کے ہی سلسلے میں واقع ہوا تھا۔ تو عورت رحمت بھی ہے اور عورت فتنہ بھی ہے۔ اللہ رب العالمین نے دونوں پہلو اس کے اندر رکھا ہے۔ آدمی اگر اس کو صحیح سے رکھے گا اور شریعت کے مطابق اس کے ساتھ رہے گا تو وہ رحمت ہی رحمت ہے، اور اگر شریعت سے ہٹے گا تو وہ فتنہ میں پڑے گا، اس کے ایمان کی بربادی ہے، اس کی آخرت کی بربادی ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 بڑا اہم حکم بیان کیا ہے۔ ایک یہ ہے کہ آدمی کسی کا مال ناجائز طریقے سے نہیں کھائے، اور دوسرا اگر کوئی مسئلہ پیش آ جائے، کوئی پریشانی ہو تو آدمی خودکشی نہ کرے۔ اور یہ دونوں چیزیں ہمارے معاشرے کے اندر پھیلی ہوئی ہیں۔ حرام خوری ایک دم عام ہے، اللہ حفاظت فرمائے، الا من رحم ربی، بہت سے لوگ ہیں اللہ والے جو حرام سے حد درجہ دور رہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے دونوں چیزوں کا ذکر اس آیت کے اندر بیان کیا، اور اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے ایمان والو تم اپنے مال آپس میں باطل طریقے سے مت کھاؤ۔
الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، اللہ کہ تجارت ہے، بزنس آدمی کر رہا ہے، اس میں جو پروفٹ ہو، جو پروفٹ وہ حاصل کرنا چاہے کر سکتا ہے، وہ باطل طریقے میں نہیں آئے گا۔ لیکن کسی کے مال پر قبضہ کر لے، کسی کی زمین پہ قبضہ کر لے، کسی کی پراپرٹی پہ قبضہ کر لے، کسی سے پیسہ لے اور اس کو ہڑپ جائے، تو یہ حرام ہے اور اس کے لیے بڑی سخت وعید ہے۔ آدمی بڑے سے بڑا سا بڑا بیلنس ہڑپ جاتا ہے اور بڑی پراپرٹی کے اوپر بڑی پراپرٹی کو غصب کر لیتا ہے اور اس پہ ناجائز قبضہ جما لیتا ہے۔ حالانکہ ایک چھوٹی سی بھی چیز اگر بغیر اجازت کے اور بغیر حق کے آدمی لے لیتا ہے، اس کے لیے بڑی وعید آئی ہوئی ہے۔ اللہ رب العالمین اسے جہنم کی وعید سناتا ہے۔ ایک حدیث ہے، صحیح حدیث پڑھ دیتا ہوں، مسلم شریف کی حدیث ہے، کتاب الایمان، حدیث نمبر 137، عن ابی امامۃ الحارثی رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اقتطع حق امرئ مسلم بیمینہ فإن الله أوجب له النار وحرم عليه الجنة قال يا رسول الله وإن كان شيئا يسيرا قال وإن كان قضيبا من أراك۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو امامہ الحارثی رضی اللہ عنہ راوی ہیں، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو آدمی اپنے بھائی کی کوئی چیز ناجائز طریقے سے جھوٹی قسم کھا کر کے ناجائز طریقے سے لے لے، فقد اوجب اللہ لہ النار، اللہ اس کے لیے جہنم کو واجب کر دیتا ہے، وحرم علیہ الجنہ، اللہ اس کے اوپر جنت کو حرام کر دیتا ہے۔ اللہ والعیاذ باللہ، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اگر کسی کا مال کوئی لے لیتا ہے ناجائز طریقے سے، اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک بتلا رہی ہے کہ اللہ اسے جہنم کے اندر ڈالے گا، اللہ اسے جنت میں پہلے جانے نہیں دے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے سوال کیا، اے اللہ کے رسول، کیا ایک چھوٹی سی چیز وَإِن كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا، چاہے وہ معمولی ہی چیز کیوں نہ ہو، کیا وہ بھی بغیر پرمیشن کے لے لے گا اور بغیر حق کے لے لے گا؟ اس پہ بھی یہی وعید ہے۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَإِن كَانَ قَضِيبًا مِّنْ أَرَاكَ، اگر پیلو کا ایک مسواک ہی کیوں نہ ہو، اگر پیلو کا ایک مسواک ہی کوئی کسی کے درخت سے بغیر اجازت کے بغیر حق کے توڑ لیتا ہے اور لے لیتا ہے یا چرا لیتا ہے یا چھپا لیتا ہے یا زبردستی لے لیتا ہے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ بھی اسی میں آئے گا۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے، ایک چھوٹے سے مسواک کے لینے پر اتنی بڑی وعید ہے۔ تو جو لوگ لاکھوں ہضم کر جاتے ہیں اور اپنے بھائیوں کا حق مار جاتے ہیں، ان کے لیے کیا ہوگا؟ اللہ حفاظت فرمائے، اللہ انہیں ہدایت نصیب فرمائے اور اللہ ہم سب کو حرام مال سے محفوظ فرمائے۔ اس کے بعد اللہ نے کہا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، تم اپنے آپ کو مت مارو۔ آج کل خودکشی کے واقعات بہت سارے رونما ہوتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں لڑکی کے چکر میں لڑکا خودکشی کر لیتا ہے، جہیز کی وجہ سے لڑکی خودکشی کر لیتی ہے، جاب لیس ہونے کی وجہ سے لڑکا خودکشی کر لیتا ہے، امتحان میں فیل ہو جانے کی وجہ سے آدمی خودکشی کر لیتا ہے۔ بلکہ افسوس تو اس وقت ہوتا ہے اور ہوا کہ جب ہماری قوم اپنے ائمہ اور اپنے مؤذنوں کا خیال نہیں کرتی ہے۔ میں نے سنا، اللہ رب العالمین حفاظت فرمائے، ایسے حفاظ کو، ایسے امام کو ان 2 سالوں میں جو پریشانیاں ہوئیں اور تکلیفیں ہوئیں، انہوں نے جاب لیس ہونے کی وجہ سے اور ان کے پاس مال نہ ہونے کی وجہ سے، روزی کی قلت کی وجہ سے حافظوں کو ہم نے سنا کہ انہوں نے خودکشی کر لی۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ ایک تو ہماری قوم کی بے حسی ہے کہ ہم اپنے حفاظ، اپنے علماء کی قدر نہیں کرتے، ہم بھی پکڑے جائیں گے اللہ کے یہاں۔ اور دوسرا جو یہ عمل کیا جاتا ہے خودکشی کا، اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی کے ساتھ منع کیا۔ اللہ نے کہا کہ خودکشی مت کرو، کیونکہ آدمی جس طرح سے خودکشی کرے گا اسی طرح سے خودکشی کرتے ہوئے اسے جہنم کے اندر ڈالا جائے گا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ حدیث سن لیجیے، حدیث پڑھ دیتا ہوں، صحیح روایت مسلم شریف کی حدیث نمبر 109، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قتل نفسه بحدیدۃ فحدیدته بیدہ فهو يتوجأ بها
فی بطنہ فی نار جہنم خالدا مخلدا فیہا ابدا ومن شرب سما فقتل نفسه فهو يتحسها في نار جہنم خالدا مخلدا فیہا ابدا ومن تردى من جبل فقتل نفسه فهو يتردى في نار جہنم خالدا مخلدا فیہا ابدا۔ مسلم شریف کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من قتل نفسه بحدیدۃ، جو آدمی اپنے آپ کو لوہے سے مار ڈالے، جو آدمی لوہے کے ذریعے خودکشی کر لے، جو آدمی چاقو کے ذریعے خودکشی کرے، تلوار کے ذریعے خودکشی کرے، یا کسی بھی لوہے کی چیز کے ذریعے سے خودکشی کر لیتا ہے، کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین اس کے ہاتھ میں لوہا دے گا، فَهُوَ يَتَوَجَّأُ بِهَا فِي بَطْنِهِ، اسی چاقو سے، اسی چھری سے وہ اپنے پیٹ میں گھونپے گا، اپنے پیٹ کو تکلیف دے گا، اور جہنم کے اندر وہ ایسے ہی اپنے پیٹ کو چیرتے ہوئے اور خودکشی کرتے ہوئے جہنم کے اندر جائے گا۔ ومن شرب سما فقتل نفسہ، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جو آدمی زہر پی لے اور زہر پی کر کے اپنے آپ کو مار دے، وہ زہر پیتے ہوئے جہنم کے اندر داخل ہوگا اور وہ جہنم کے اندر رہے گا۔ اور جو آدمی کسی اونچی جگہ سے گر کر کے، من تردى من جبل، کسی پہاڑ پر چڑھا اور پہاڑ پر سے کود کر کے مر جائے، یا چھت پہ چڑھا چھت پر سے کود کے مر جائے، یا بجلی کے تار سے لٹک کر کے مر جائے، اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو اس طرح سے کود کر کے گر کر کے جس طرح سے مرے گا، کل قیامت کے دن ویسے ہی گرتے ہوئے، ویسے ہی زخم کھاتے ہوئے وہ جہنم کے اندر ڈالا جائے گا۔ اللہ رب العالمین ہماری حفاظت فرمائے، ہمارے معاشرے کی حفاظت فرمائے، ہمارے نوجوانوں کی حفاظت فرمائے، اللہ ہم سب کو خودکشی سے محفوظ فرمائے، اللہ ہم سب کو جہنم سے محفوظ فرمائے۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے اسی طرح سے اس پارے کے اندر یہ بھی بیان کیا ہے کہ آدمی کو ہمیشہ بڑے گناہوں سے بچنا چاہیے۔ بڑے گناہ کا کیا مطلب ہے؟ بڑے گناہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ گناہ جس پر حد قائم ہے، ما کان علیہ الحد، وہ گناہ جس کے اوپر حد قائم ہے، جیسے چوری کرنا، بدکاری کرنا، کسی کے اوپر بہتان لگانا، یہ سب بڑے بڑے گناہ ہیں جن کے اوپر حد قائم ہے۔ او یا وہ گناہ توعد علیہ بالنار، جس کے اوپر اللہ نے جہنم کی وعید سنائی ہو، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کی وعید سنائی ہو، یا اس کے کرنے والے پر لعنت بھیجی گئی ہو، وہ کبیرہ گناہ ہوتا ہے۔ آدمی کو کبیرہ گناہ سے بچنا چاہیے، اور اگر ہو جائے تو توبہ کرنا چاہیے۔ اگر کوئی آدمی کبیرہ گناہ سے بچتا ہے اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ نے بیان فرمایا، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، اگر تم کبیرہ گناہوں سے بچو گے، نکفر عنکم سیئاتکم، نمبر 1 ہم تمہارے گناہوں کو ڈیلیٹ کر دیں گے، تمہارے گناہوں کو سرے سے مٹا دیں گے، اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا، اور ہم تمہیں جنت کے اندر داخل کریں گے۔ اللہ اکبر، 2 فائدہ۔ بڑے گناہ سے بچیں گے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ چھوٹے گناہ کرتے جائیں، چھوٹے گناہ سے بھی بچنا ہے۔ چھوٹے گناہ بھی جمع ہو کر کے بڑا بن جاتے ہیں، تو چھوٹے گناہ سے تو آدمی بچے۔ اگر بڑے گناہ نہیں کرتا ہے، اس کے سامنے بڑے گناہ کا موقع آتا ہے، لیکن وہ اللہ کو یاد کر کے بڑے گناہ سے بچ جاتا ہے، اللہ رب العالمین اسے یہ ایوارڈ، یہ ریوارڈ دیتا ہے کہ اللہ اسے اس کے گناہوں کو مٹا دے گا۔ جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہوں گے اللہ ان کو ختم کر دے گا، جو انجانے میں غیر شعوری طور پر یا شعوری طور پر غلطیاں ہوئی ہوں گی اللہ اسے معاف کر دے گا، اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اللہ اسے جنت کے اندر داخل فرمائے گا۔ اچھا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی پیاری بات بتلائی ہے۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں اور بہت سی ہماری مائیں اور بہنیں ہوتی ہیں جن کے اندر جیلسی بہت ہوتی ہے، اور ہمارے اندر جیلسی بہت ہے۔ ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہمارا بھائی کوئی آگے بڑھ رہا ہے تو ہم اس کا ہیلپ کر کے اس کو آگے بڑھائیں۔ ہماری حالت یہ ہے، اور انسانیت کے اندر ہماری گراوٹ اتنی ہو گئی ہے کہ مسلمان ہوتے ہوئے اگر ہم کسی کو آگے بڑھنا دیکھتے ہیں، آگے بڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں، تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ کس طرح سے اس کے پاؤں کو کھینچ دیا جائے اور اسے آسمان سے زمین پر لا کر کے پٹک دیا جائے۔
یہ مسلمان ہے، یہ ہم مسلمان ہیں، یہ ہم لوگوں کی عادت ہو گئی ہے۔ جلن بہت ہوتی ہے، حسد بہت ہوتا ہے کہ وہ کیوں آگے بڑھ رہا ہے، اور آدمی اس کے پیچھے پڑ جاتا، اس کی ٹو میں پڑ جاتا۔ اگر کوئی آدمی بزنس میں آگے بڑھ رہا ہے تو وہ کس طرح سے اس کے بزنس کو نقصان پہنچائے اس کی کوشش میں رہتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا آدمی کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ آپ سر پٹک لیجئے، آپ کسی کو نقصان پہنچا لیجئے، آپ کسی سے جلن محسوس کر لیجئے، آپ کسی سے حسد کر لیجئے، اس کا کچھ نہیں بگڑے گا، آپ کو بھی کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ آدمی کو مقدر سے زیادہ نہیں ملتا ہے، اسی لیے اللہ نے کہا وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ۔ آپ میں سے بعض کو اللہ نے اگر کچھ دیا ہے تو آدمی اس کے اوپر حسد نہ کرے۔ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ۔ مردوں کے لیے وہی ہے جو ان کے لیے اللہ نے مقرر کیا ہے، جو انہوں نے کمایا ہے، عورتوں کے لیے وہ ہے جو انہوں نے کمایا ہے، جو جس کے حق میں ہے، جو کچھ اور جتنا جس کی قسمت میں ہے اسے حاصل ہو کر کے رہے گا، اسے مل کر کے رہے گا۔ کوئی بھی آدمی اپنی روزی مکمل کیے ہوئے اس دنیا سے جا سکتا نہیں جا سکتا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لن تموت نفس حتی تستکمل رزقها۔ کوئی بھی آدمی اس وقت تک نہیں مر سکتا ہے جب تک کہ وہ اپنی مکمل روزی نہ پالے۔ اس لیے آدمی کو حسد نہیں کرنا چاہیے اور آدمی کو محنت کرنی چاہیے۔ ہر انسان کو چاہیے کہ محنت کرے، کام کرے، محنت کرے اور پھر اللہ سے مانگے۔ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ، اللہ سے اللہ کا فضل مانگیے۔ ان اللہ کان بکل شیء علیما، اللہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ ہم محنت کریں گے اور اللہ سے مانگیں گے تو یقیناً اللہ رب العالمین عطا فرمائے گا۔ کسی کو اللہ زیادہ دیتا ہے، کسی کو اللہ کم دیتا ہے۔ ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ جسے چاہتا ہے بہت زیادہ روزی دیتا ہے، جسے چاہتا ہے اللہ کم دیتا ہے۔ یہ اللہ کی مرضی ہے اور یہ بڑی حکمت ہے۔ اگر ایسا نہ ہو، ہر آدمی اگر امبانی اور اڈوانی ہی بن جائے تو پھر گھروں کے اندر جھاڑو کون لگائے گا اور کپڑا کون سیے گا اور ضرورت میں کام کون آئے گا؟ سب آدمی سیٹھی بن جائے گا تو پھر کام کون کرے گا؟ پورے دنیا کا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ یہ اللہ کی حکمت ہے اور اللہ کی بڑی مرضی ہے۔ اس لیے آدمی کو صبر کرنا چاہیے، محنت کرنی چاہیے اور اللہ رب العالمین سے طلب کرنا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کی ایک طرح سے فضیلت بیان کیا ہے اور نیک عورت کی پہچان اللہ نے بتائی ہے۔ نیک عورت کون ہوتی ہے؟ زیادہ پیسے والی ہو وہ نیک عورت ہے، یا خوب اچھا کھانا بنائے صرف وہی نیک عورت ہے؟ نیک عورت کون ہوتی ہے؟ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض۔ مردوں کو اللہ نے عورتوں کا نگہبان بنایا ہے، مردوں کو عورتوں کا ذمہ دار بنایا ہے۔ قوامیت اور ذمہ داری مرد کے اوپر ہے اور مرد کو عورت پر اس ناحیے سے فوقیت حاصل ہے۔ اللہ نے مرد کو عورت پر یہ فضیلت بخشی ہے، یہ اللہ کی طرف سے۔ اور کیوں ہے؟ اس لیے کہ مرد ہی وہ ہوتا ہے جو دن بھر اپنا خون پسینہ بہاتا ہے، محنت کرتا ہے، کام کرتا ہے، آفس میں جاتا ہے، کھیتی باڑی کرتا ہے، بزنس میں در کے ٹھوکریں کھاتا ہے اور لا کر کے اپنے گھر والوں کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے۔ اللہ نے کہا وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، یہ خرچ کی ذمہ داری بھی مرد کے اوپر ہے، عورت کے اوپر نہیں ہے۔ ہم لوگ سوچتے ہیں کہ نہیں، اگر جاب کرنے والی بیوی مل جائے گی تو تھوڑا سا زیادہ آمدنی ہو جائے گی۔ جاب کرنا عورت کے لیے ضروری نہیں ہے، وہ کرے اس کے لیے جائز ہے، لیکن اس کے اوپر خرچ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ اسلام نے اتنا عورت کی حفاظت کیا ہے کہ ساری ذمہ داری مرد کے اوپر رکھی ہے۔ عورت کو گھر کی ملکہ بنایا ہے۔ عورت گھر کی ملکہ ہوتی ہے، اسے گھر میں رہنا چاہیے، وہ گھر کی شوبہ ہے اور وہیں پہ وہ اچھی لگتی ہے۔ اسی لیے اللہ نے کہا اس کے آگے فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَیْبِ، اس لیے نیک عورتیں وہ ہوتی ہیں قانتاتن، جو فرما بردار ہو،
شوہر کی اطاعت کرنے والی ہو، شوہر کی بات ماننے والی ہو، شوہر کی ہر بات پہ لبیک کہنے والی ہو، شوہر کی نافرمانی کرنے والی نہیں ہو۔ اگر عورت شوہر کی بات نہیں مانتی ہے، شوہر کچھ کہے وہ کچھ اور کہے، شوہر گرم ہو وہ بھی، اگر شوہر 120 کے سپیڈ میں بول رہا ہے وہ 150 کے سپیڈ میں بولنے لگے، وہ نیک عورت نہیں ہوتی ہے۔ اللہ نے کہا فالصالحات قانتات، نیک عورت وہ ہوتی ہے جو ہر وقت اپنے شوہر کی اطاعت کرتی ہے، اس کی فرما برداری کرتی ہے۔ حافظات للغیب، جب شوہر گھر سے غائب ہو تو اس کے غائبانے میں شوہر کی عزت کی حفاظت کرتی ہے، اس لیے کہ بیوی کی عزت شوہر کی عزت ہوتی ہے، وائف کی عزت شوہر کی عزت ہوتی ہے۔ اگر بیوی اپنی عزت لٹا دے تو صرف بیوی کی عزت نہیں لٹتی ہے، اس میں اس کے شوہر کی بھی عزت لٹ جاتی ہے، شوہر کی بھی عزت چلی جاتی ہے۔ اسی لیے اللہ نے کہا کہ جب شوہر غائب ہو تو اس کی عورت اپنی عزت کی حفاظت کرے اور شوہر کے مال کی حفاظت کرے، اور شوہر کے غائبانے میں حفاظت کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ عورت اپنے پرائیویٹ باتوں کو اپنی سہیلیوں سے شیئر نہ کرے۔ ایک بہت بڑا یہ فتنہ ہوتا ہے، اور یہ فتنہ چل پڑا ہے کہ عورتیں اپنی سہیلیوں سے، اپنے فرینڈ کے درمیان، اپنے فرینڈ کے حلقہ میں مجلس جمتی ہے تو اس میں اپنی پرائیویٹ باتوں کو بھی وہ کھول دیتی ہیں، شیئر کرتی ہیں۔ یہ نیک عورت کی پہچان نہیں ہے، آدمی کو اس سے بچنا چاہیے۔ عورت اگر ایسا کرتی ہے، شوہر کی فرما برداری کرتی، دیکھیے عورت کو جنت میں جانا بہت آسان ہے، بہت آسان ہے، اتنا آسان ہے کہ اس سے آسان اللہ نے اور کسی کے لیے نہیں رکھا ہے۔ ایک تو ویسے ہی آدھی عمر ان کے لیے معاف ہے، پیریڈ کا وقت آتا ہے، کسی کا 7 ڈیز، کسی کا 15 ڈیز، آدھی عمر یا 1/4 تو ویسے ہی معاف ہو جاتا ہے۔ لیکن جو بھی انہیں مدت ملتی ہے، اگر صرف عورت 4 کام کر لے تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو جنتی ہونے کی گارنٹی دیا ہے۔ وہ کیا کام ہے؟ حدیث پڑھ دیتا ہوں، صحیح روایت ہے مسند احمد بن حنبل کی، اور شیخ البانی نے حسن قرار دیا ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحسنت فرجها وآتاعت زوجها قیل لها ادخلی الجنہ من ای ابواب شئت۔ صحیح روایت مسند احمد بن حنبل کی، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اذا صلت المرأة خمسها، جب عورت صرف 5 وقت کی نمازیں پڑھے، جو 5 وقت کی نمازیں اللہ نے فرض کیا ہے وہ 5 وقت کی نمازیں پڑھتی ہے، وصامت شہرها، اور ماہ رمضان کے روزے رکھے، 5 وقت کی نماز پڑھے، اور نمازیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے عورت کے لیے، پڑھے تو سونا پر سہاگا، ورنہ اس کے لیے پوچھا نہیں جائے گا۔ 5 وقت کی نماز پڑھے، رمضان کے روزے رکھے، وحسنت فرجہا، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے، اپنی عزت کی حفاظت کرے، اور نمبر 4 وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا، اور اپنے شوہر کی، اپنے ہسبینڈ کی فرما برداری کرے، اپنے شوہر کی اطاعت کرے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسے کہا جائے گا تم جنت میں جس دروازے سے داخل ہونا چاہو داخل ہو۔ اللہ اکبر، کتنا آسان ہے۔ تو عورت کو چاہیے کہ وہ نیک بنے، اپنے شوہر کی فرما بردار بنے، اللہ کی بندگی کرے، نمازیں پڑھے، روزے رکھے، بس اس کے لیے کافی ہے۔ اور اگر اللہ رب العالمین نے اس کے بعد مومنوں کو نصیحت کیا ہے کہ بہت سی عورتیں ہوتی ہیں جو نک چڑھی ہوتی ہیں، باتیں نہیں سنتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے تنبیہ اور نصیحت کرنے کا حکم دیا ہے، اور رشتے کو برقرار رکھنے کی ہر ممکن کوشش کرنے کا حکم اللہ نے دیا ہے۔ اللہ یہ نہیں کہتا کہ فوراً رشتے کو توڑ دو، اللہ نے، آپ قرآن پڑھیے، اللہ نے کہا جہاں تک ہو سکے آدمی کو رشتہ کو سمیٹنا چاہیے اور رشتے کو برقرار رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ نے کہا واللاتی تخافون نشوزہن، ایسی عورتیں جو نک چڑھی ہوں، جو نافرمان عورت ہوں، جو سر چڑھ کر بولنے والی ہوں، ایسی عورتیں ہوں، نافرمانی کریں، فعظوہن، تو آپ انہیں سمجھائیے، انہیں نصیحت کیجئے، انہیں بتلائیے
ہماری عورتوں کے اندر نافرمانی کیوں ہوتی ہے، ہماری عورتیں بری کیوں بن جاتی ہیں؟ اس لیے کہ ہم انہیں دینی مجلسوں میں نہیں لاتے۔ ایک تو ان کی تعلیم کا صحیح انتظام نہیں ہوتا، دوسری یہ کہ انہیں دینی مجلسوں سے بھی دور رکھتے ہیں، نہ انہیں قرآن کی بات معلوم ہوتی ہے نہ حدیث کی بات معلوم ہوتی ہے۔ وہ مجلس دینی مجلسوں سے دور ہوتی، قرآن و حدیث کی مجلسوں سے دور ہوتی، اور جہالت ان کے اوپر غالب آتے جاتا، شیطان ان کے اوپر سوار ہوتے جاتا، اور شیطان انہیں بھٹکا دیتا اور انہیں نافرمان بنا دیتا ہے۔ اس لیے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کو خصوصی نصیحت کیا کرتے تھے۔ تو ایسی اگر نافرمان عورت ہو تو سمجھائیے، مرد کو ہی چاہیے کہ وہ سمجھائے۔ مرد ہی، میں نے کہا تھا کہ مرد ہی جھک کر کے رہے، اور اگر آپ اچھی زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو صرف سوری بولنا سیکھ لیجیے۔ کوئی بھی بات ہو بس سوری بول دیجئے، سب جھگڑا ختم ہو جائے گا۔ سوری نہیں بولیے گا تب تو آپ کی خیر نہیں ہے۔ یہ سب سے پیارا نسخہ ہے۔ آپ اگر حق پر بھی ہوں پھر بھی بول دیجئے سوری بھائی، ہے معاف کر دو۔ عورت کا دل بہت بڑا ہوتا ہے، اور عورت دل کے اندر شوہر کے متعلق زیادہ دیر تک نفرت نہیں رکھتی ہے، فوراً وہ مان جائے گی۔ آپ سوری بول کر کے دیکھیے، اور وہیں پہ اگر چلائیے گا، چیخیے گا، تو آپ 120 کے تو 150 200 کے سپیڈ میں آپ کے سامنے چلانے لگے گی۔ اس لیے سنبھالنا چاہیے۔ اسلام نے سنبھالنا سکھایا ہے۔ اللہ نے کہا فَعِظُوهُنَّ، ان کو سمجھائیے، پیار سے سمجھائیے، تھوڑا نرم انداز میں گفتگو کیجیے۔ اگر مان جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ دوسری سزا، اور یہ نیک عورت کے لیے بہت بڑی سزا، اللہ نے کہا وَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، آپ بستر الگ کر لیجیے، آپ بولیے ہم تیرے ساتھ نہیں سوئیں گے۔ اگر نیک عورت ہوگی اور محبت کرنے والی، پیار کرنے والی عورت ہوگی تو یہ اس کے اوپر بجلی سے بھی زیادہ سخت ہے کہ شوہر اس کے ساتھ بستر شیئر نہ کرے، بستر الگ کر دے۔ یہ بہت بڑی بات ہے جو اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے۔ اس لیے نیک عورت کبھی بھی نہیں چاہے گی کہ اس کا شوہر اس سے الگ رات گزارے، اور اس سے بھی نہیں ہو تو اللہ تعالیٰ نے کہا وَضْرِبُوهُنَّ، ماریے۔ لیکن مارنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بیل بھینس کی طرح مارنے لگے۔ اللہ ہدایت فرمائے۔ میں نے دیکھا ایسے جاہلوں کو جو جب گھر جھگڑا ہوتا ہے تو گھر کے اندر سلجھانا چاہیے تو گھر کے جھگڑے کو روڈ پر لا کر کے جھگڑتے ہیں اور لاٹھی ڈنڈے سے مارتے ہیں، اور پورا چول، پورا بال عورت کا نوچ لیتے ہیں، اور اس طرح سے عورت کی بے عزتی کرتے ہیں۔ اس طرح سے نہیں مارنا چاہیے، یہ حرام ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ اللہ نے یہاں مارنے کا جو حکم دیا ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ وَضْرِبُوهُنَّ کی تفسیر میں بیان فرماتے ہیں کہ اگر مارنے کی ضرورت ہو فَضْرِبُوهُنَّ بِالسِّوَاكِ، تو اسے مسواک سے مارو۔ اب بتائیے، مسواک سے ماریں گے تو چوٹ لگے گی؟ چوٹ نہیں ہے، اس کی محبت جاگ جائے گی۔ آپ مسواک سے مار کر کے دیکھیے، ڈنڈا سے ماریے گا تو وہ بھی ڈنڈا برسائے گی، چھولنی ہوگی اور کڑھائی ہوگی اس کے ہاتھ میں، کچن میں ہے اور وہیں پہ شروع ہو گئے تو جو ہاتھ میں آئے گا چلا دے گی۔ اس لیے بچنا بھی چاہیے۔ اور جو طریقہ بتلایا ہے، اگر آدمی اپنی بیوی کو مسواک سے مارنے جائے، بتائیے وہ اس پر غصہ ہوگی؟ غصہ نہیں ہوگی، اسے ہنسی آئے گی، اور جب ہنسے گی تو پھر اس کی نفرت ختم ہو جائے گی اور آپس میں وہ مل جائیں گے۔ اور اگر پھر بھی نہیں ملتے ہیں تو اللہ نے کہا کہ تب ان کو روک کر کے مت رکھو، ایک اور چانس ہے، ایک اور کوشش کر لو۔ کوشش کرنا ہے، آخری کوشش کر لو، یہ ہے کہ اس کے گھر والوں کو بلا لو، اپنے گھر والوں کو بلا لو، دونوں کو بیٹھاؤ، سمجھانے کی کوشش کریں۔ اگر مان جائے تو ٹھیک ہے، پھر بھی نہیں مانے، نہ گھر والوں کی بات مانے، نہ ادھر کے لوگوں کی بات مانے، نہ ادھر کے لوگوں کی بات مانے، تو پھر راستہ کو صاف کر دو۔ یہ طریقہ اللہ رب العالمین نے بتایا ہے۔ اس طریقے کے مطابق اگر ہم چلیں گے تو ہماری زندگی کبھی بھی اجیرن نہیں ہوگی، اور ہمارے گھروں کے اندر کبھی بھی نفرت پیدا نہیں ہوگی، ہمارا گھر خوشگوار رہے گا، اور ہمارے گھروں کے اندر امن اور سکون رہے گا، شانتی رہے گی۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور بھی کئی ساری باتوں کو بیان کیا ہے۔ اللہ نے بخیلی، بخالت کو، کنجوسی سے اللہ رب العالمین نے منع کیا ہے۔ اللہ نے آپ کو دیا ہے تو آپ خرچ کیجئے، اللہ نے دیا ہے تو آپ اپنے بال بچوں پہ خرچ کیجئے۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو پیسہ رہتے ہوئے فٹیچر بنے رہتے ہیں، یعنی ان کے بینک میں کروڑوں روپیے ہیں، بیلنس کروڑوں روپیے ہے، لیکن سامنے آتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ سڑک چھاپ ہے۔
وہ اپنے جو ہے لنگی کے جو لنگی باندھتے ہیں اس میں وہ ہزاروں روپے رکھے رہے گا، لیکن کرتا ایسا پہنے رہے گا گندا اور ایسی بدبودار کہ وہاں سے گزرنے میں بھی انسان کو ہچکچاہٹ محسوس ہوگی۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ یہ چیز درست نہیں ہے۔ اگر اللہ نے آپ کو دیا ہے تو اللہ اپنی نعمت کا اثر بھی دیکھنا چاہتا ہے۔ اس لیے اللہ نے کہا کہ جو لوگ بخیلی کرتے ہیں اور لوگوں کو بخیلی کا حکم دیتے ہیں، وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور اللہ نے جو انعام، جو فضل اللہ نے عطا کیا ہے، جو مال اللہ نے عطا کیا ہے، اس کو ظاہر نہیں کرتے ہیں، اس کو چھپاتے ہیں، گویا کہ یہ اللہ کی ناشکری کر رہے ہیں۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور ایسے ناشکروں کے لیے ہم نے رسوا کن عذاب تیار رکھا ہے۔ تو اللہ رب العالمین اگر مال دیتا ہے تو اس کا اثر دیکھنا چاہتا ہے، اس لیے آدمی کو بخیلی نہیں کرنی چاہیے۔ آپ اپنے اوپر خرچ کیجئے، اپنے بال بچوں کے اوپر خرچ کیجئے، بوجھ مت سمجھیے۔ آپ جو اپنے بال بچوں پہ خرچ کرتے ہیں، اللہ رب العالمین صدقہ وہی نہیں ہوتا ہے کہ جو آپ کسی کو دے دیں، کسی غریب کو دے دیں، مسکین کو دے دیں، اللہ کے راستے میں دے دیں، صرف وہی صدقہ نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ سارے پیسے آپ جو خرچ کرتے ہیں، اعظمها اجرا الذي انفقته على اهلك، اللہ سب سے زیادہ ثواب اس صدقے پر دیتا ہے، اس مال پر دیتا ہے جو آدمی اپنے بال بچوں پر خرچ کرتا ہے۔ اللہ اکبر، بال بچوں پر، اس لیے خرچ کیجئے، اور جہاں تک ہو سکے، جتنا ہو سکے آپ خرچ کیجئے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیمم کا طریقہ بتلایا ہے۔ آپ سب جانتے ہیں 4 چیزوں کی بنیاد پر تیمم کا حکم اللہ نے دیا ہے۔ 4 چیزیں اللہ نے ذکر کیا۔ ایک، اللہ نے یہ کہا ان کنتم مرضی، آدمی مریض ہو، پانی چھوئے گا تو مر جائے گا، مریض ہو تو وہ تیمم کرے گا۔ دوسرا، وَإِن كَانَ أَوْ عَلَى سفر، سفر میں ہو، پانی نہ ملے تو وہ تیمم کر سکتا ہے۔ تیسری چیز ہے کہ آدمی پیشاب پخانہ کر لے اور پانی نہ ملے تو تیمم کر سکتا ہے، یا ناپاک ہو جائے، چاہے وہ بیوی سے ملنے کی وجہ سے ہو یا احتلام کی وجہ سے ہو، جیسے بھی ہو، اگر وہ ناپاک ہو جاتا ہے تو وہ تیمم کر سکتا ہے۔ اور اس کا طریقہ ایک دم آسان ہے، پورا مٹی میں لوٹ پوٹ ہو کر کے بھوت بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی نے ایسے ہی کیا، معلوم نہیں تھا تیمم کیسے کرنا ہے، اب بیچارے ناپاک ہو گئے، کہا آ کر کے تمرغ الابل، آ کر کے اللہ کے نبی سے بیان کیا کہ اللہ کے رسول جیسے زمین پر اونٹ لوٹ پوٹ کرتا ہے ویسے ہی میں نے لوٹ پوٹ کر لیا ہے، اور پورا بھوت بن کر کے اللہ کے نبی کے سامنے آ گئے۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ بھوت بننے کی ضرورت نہیں ہے، ایک دم آسان طریقہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ نیت کر لیجئے تیمم کرنے کا، اور ایک بار آپ اپنے ہاتھ کو زمین پر ماریے، جو مٹی آتی ہے اسی کو نہیں پوت لینا، پھر بھی بھوت بن جائیے گا۔ دیکھیے مٹی تھوڑی سی آئے تو اللہ کے نبی نے کہا کہ اس کے اندر پھونک ماریے کہ جو گردہ ہے وہ سب مٹ جائے، اور ہلکی پھلکی مٹی ہاتھ کے اندر باقی رہے، اس کو آپ چہرے پر پھین لیجئے اور دونوں ہتھیلی کے اوپر پھیر لیجئے۔ یہ آپ کے وضو کا بھی تیمم ہو گیا اور آپ کے غسل کا بھی تیمم ہو گیا۔ یہ آسان طریقہ ہے جو اللہ رب العالمین نے اس پارے کے اندر حکم دیا ہے، فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ، اپنے چہرے کو اور اپنے ہاتھ سے مراد اپنی ہتھیلی کو مل لے، بس کافی ہے، اسے کہونی تک مسح کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس اپنے چہرے اور ہتھیلی کو مل لے، یہ کافی ہے۔ یہی طریقہ ہے تیمم کا جس کا حکم اللہ نے یہاں پر دیا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرک کی مذمت بیان کیا ہے، اور شرک کی میں 4 صورتیں ہوتی ہے بتلا دیتا ہوں۔ اور آپ سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دنیا کے سارے گناہ کو معاف کر دیتا ہے، لیکن شرک کو اللہ معاف نہیں کرتا ہے۔ جب تک آدمی توبہ نہیں کرے گا، اگر شرک کر کے اللہ کے پاس جائے گا تو اللہ اسے معاف نہیں کرے گا۔ اور اہل کتاب کے بارے میں اللہ نے کہا کہ یہ لوگ بھی شرک کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں، تو انہوں نے بہت بڑا بہتان باندھا ہے۔ مشرکین کے بارے میں بھی اللہ نے سورہ نساء آیت نمبر 116 کے اندر بیان کیا ہے کہ وہ بہت دور گمراہی میں جا چکے ہیں۔ شرک کی مذمت اللہ نے بیان کیا ہے۔ شرک 4 قسم کا ہوتا ہے، 4 طرح سے آدمی شرک کرتا ہے۔ ایک ہوتا ہے اشراک فی العلم، علم میں شرک۔ علم میں شرک کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی کے بارے میں یہ عقیدہ رکھیں کہ وہ ہمارے دل کی بات کو جانتا ہے،
ہمارے بارے میں اور ہمارے دل کے بارے میں یا ہمارے ساتھ جو بھی ہونے والا ہے وہ سب جانتا ہے. جیسے کسی بزرگ کے بارے میں، کسی ولی، کسی پیر، کسی فقیر کے بارے میں یہ عقیدہ رکھیں کہ بابا بہت پہنچے ہوئے ہیں، وہ سب کچھ جانتے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ ان کے چارپائی کے نیچے کیا ہے ان کو خود نہیں معلوم ہوتا ہے، لیکن لوگ سوچتے ہیں کہ بابا کو سب معلوم ہے. یہ عقیدہ رکھنا بھی شرک ہے. اور دوسرا ہوتا ہے اشراک فی التصرف. اشراک فی التصرف کا مطلب ہے کہ آدمی کسی کو نفع اور نقصان کا مالک سمجھے، یہ سوچے کہ ہم فلاں کی بات نہیں مانیں گے تو نقصان پہنچا دے گا، یا جا کر کے آدمی اپنی اس سے مرادیں مانگنے لگے اللہ کو چھوڑ کر کے. تو یہ اشراک فی التصرف ہے، یہ بھی شرک ہے. تیسری قسم ہوتی ہے اشراک فی العبادہ. آدمی اللہ کو چھوڑ کر کے دوسروں کے سامنے سجدہ کرے، دوسروں کے سامنے سر جھکائے، چاہے وہ زندہ ہو چاہے مردہ ہو. اگر آدمی اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے رکوع کرتا ہے یا سجدہ کرتا ہے یہ شرک ہے، چاہے انسان زندہ ہو چاہے مردہ ہو، چاہے وہ زندہ ہو چاہے مر گیا ہو. افسوس کی بات ہے کہ ایمان کے لٹیرے، یہ پیٹ پالتے مولوی، یہ شکم پرور مولوی انسانوں کے، ایمان والوں کے ایمان کو خریدنے کے لیے اپنی زندگی میں اپنے سامنے جھکاتے ہیں اور ویڈیو بنا کر کے اس کو وائرل کرتے ہیں. اللہ ہدایت نصیب فرمائے. زندہ ہو یا مردہ ہو کسی کے سامنے جھکنے کی اجازت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیا. وقت نہیں ہے ورنہ میں وہ حدیث پڑھ دیتا. جھکنا ایک دم جائز ہی نہیں ہے، چاہے وہ زندہ ہو چاہے وہ مردہ ہو. یہ شرک فی العبادہ میں آتا ہے. اور چوتھی صورت ہوتی ہے الاشراک فی العاد. عادت میں شرک. عادت میں شرک یہ ہے کہ آدمی شرکیہ نام رکھ لے. جیسے آدمی بندہ کس کا ہے؟ اللہ کا ہے، لیکن کوئی کہے غلام رسول، غلام مصطفیٰ، اور سگے مدینہ. بعض لوگوں نے تو سگے مدینہ، مدینے والے کا کتا، استغفر اللہ، ایسے ایسے نام جو ہے رکھتے ہیں، یا حسین بخش یا خدا بخش، اس طرح کا نام. یہ شرک فی العادہ ہے اور یہ جائز نہیں ہے. آدمی کو اس سے بچنا چاہیے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مومنوں کو خوشخبری سنائی ہے، اور مومنوں کو خوشخبری سناتے ہوئے اللہ رب العالمین نے کہا ہے کہ اگر ہمارے اندر ایمان ہو اور عمل صالح ہو تو اللہ رب العالمین دو بڑی نعمت سے نوازے گا. دو بڑی نعمت. اللہ فرماتا ہے والذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں، سندخلہم جنات تجری من تحتها الانہار، ہم ان کو ایسے باغوں کے اندر داخل کریں گے جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، خالدین فیہا ابدا، وہ اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے. تو اگر ایمان ہے اور عمل صالح ہے، ایمان کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے ایمان کے اندر ملاوٹ نہیں ہو، آپ کا ایمان شرک سے پاک ہو، آپ کے اندر توحید خالص ہو، صرف اور صرف اللہ کے لیے، اللہ کی توحید ہو، آپ کے ایمان کے اندر ملاوٹ نہیں ہو، شرک نہیں ہو، بدعت و خرافات نہیں ہو، اور عمل صالح ہو. عمل صالح کا مطلب ہوتا ہے ما کان موافقا لسنت رسول اللہ، ما کان خالصا للہ و موافقا لسنت رسول اللہ، جو صرف اور صرف اللہ کی رضامندی کے لیے کیا جائے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے عمل کیا جائے، اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کیا جائے، وہ عمل صالح ہوتا ہے. اللہ کو راضی کرنا ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو، وہی عمل صالح ہوگا. اگر ایمان ہے اور عمل صالح ہے تو اللہ کہتا ہے کہ ہم ایسے لوگوں کو جنت کے اندر داخل کریں گے، وہ ہمیشہ ہمیش جنت کے اندر رہیں گے. ایک یہ انعام ہے. دوسرا انعام ہے لہم فیہا ازواج مطہرہ، ایسے لوگوں کے لیے اللہ پاک بیویاں رکھا ہے. اللہ اکبر. اور کیسی پاک بیویاں آپ سوچ نہیں سکتے ہیں. ما خطر علی قلب بشر، کسی انسان کے دل میں بھی نہیں کھٹک سکتا ہے. صحیح روایت ہے، ایک حدیث پڑھ دیتا ہوں، صحیح بخاری کی روایت ہے، اور امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو کتاب الجہاد میں ذکر کیا ہے. 2796 نمبر کی حدیث. حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین جو جنتیوں کو عورت دے گا، لو ان امرأة من اہل الجنہ، اگر جنتی عورت اطلعت الی الارض،
ایک جنتی عورت صرف اگر دنیا کے اندر جھانک دے، اپنا چہرہ دکھا دے، لملأت ما بینہما، تو آسمان اور زمین پورا کا پورا روشنی سے بھر جائے۔ اللہ اکبر، اتنی خوبصورت ہوگی۔ وَلَمَلَأَ بَيْنَهُمَا رِيحًا، اور آسمان اور زمین پورا خوشبو سے معطر ہو جائے، ہر جگہ خوشبو پھیل جائے۔ وَلَنَصِيفُ عَلَى رَاسِهَا، اور اس کے سر پر جو دوپٹہ ہوتا ہے، اس جنتی عورت کے سر پر جو دوپٹہ ہوتا ہے، خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، اس کے سر کا دوپٹہ یہ دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے بہتر ہے۔ اللہ اکبر، دنیا کی یہ جنتی عورت ہے جس کے سر پر دوپٹہ ہوتا ہے۔ مطلب کیا ہے کہ ہماری بیویوں کے سر پر بھی دوپٹہ ہونا چاہیے۔ جنتی عورت سر پر دوپٹہ رکھتی ہے تو جنتی عورت جو بننے والی ہے وہ سر پہ دوپٹہ نہیں رکھے گی، وہ اپنا سر کھلا رکھے گی؟ نہیں، وہ جنتی عورت ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ اور تیسرا انعام اللہ نے کہا وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا، اور ہم اس کو گھنے سائے کے اندر جگہ دیں گے۔ گھنا سایہ، گھنا سایہ، کتنا بڑا سایہ ہوگا آپ سوچ نہیں سکتے ہیں۔ مجھ سے صحیح بخاری کتاب البدیع الخلق کی روایت ہے، 3251 نمبر کی حدیث، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان فی الجنت لشجرۃ، جنت میں ایک درخت ہے، اس کے سائے میں یسیر الراکب تحت ظلھا، اس کے سائے میں ایک گھوڑ سوار 100 سال تک گھوڑے پر سوار ہو کر کے چلے گا۔ اتنا بڑا درخت ہے اور اتنا بڑا سایہ ہے کہ ایک گھوڑ سوار 100 سال تک گھوڑے پر سوار ہو کر کے چلے گا، پھر بھی اس درخت کے سائے کو پار نہیں کر سکے گا۔ اللہ اکبر، اتنا بڑا سایہ جنت کے اندر ہوگا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو وہ سایہ نصیب فرمائے۔ اور بھی بہت ساری باتیں ہیں جو اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے، وقت اجازت نہیں دیتا ہے کہ میں ان ساری باتوں کو آپ کے سامنے پیش کروں۔ بس ایک بات اور بیان کر کے اپنی بات میں ختم کروں گا۔ اللہ رب العالمین نے مومنہ عورتوں کو یہ تعلیم دیا ہے کہ شیطان انہیں بہکانے کی کوشش کرے گا، شیطان بہکائے گا، شیطان اللہ کے دربار سے دھتکارا گیا ہے تو وہ ہر ممکن کوشش کرے گا کہ کس طرح سے ایمان والوں کو بہکا دیں۔ خاص طور سے عورتوں کے پیچھے یہ شیطان بہت زیادہ پڑتا ہے، اور اللہ سے وہ وعدہ لے کر کے آیا ہے لَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، ہم انہیں گمراہ کریں گے، جھوٹی تمنائیں، جھوٹی آرزویں دلائیں گے۔ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، یہ جانوروں کے کان کاٹ کر کے چھوڑ دیں گے۔ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلْيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، اور ہم انہیں حکم دیں گے کہ وہ اللہ کی تخلیق کو بگاڑ دے۔ اللہ نے جو چہرہ بنایا ہے وہ اس چہرے کو ہی بگاڑنے کی کوشش کریں گے، اللہ نے جو تخلیق کیا ہے اس کو ہی بگاڑنے کی کوشش کریں گے۔ اس کی ایک صورت یہ ہوتی ہے، جیسا کہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ایسی عورتوں کے اوپر لعنت فرمائی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورت کے اوپر لعنت فرمائی ہے جو اللہ کی خلقت کو، اللہ کی بناوٹ کو بگاڑتی ہے، جو پیشانی وغیرہ کے بال کو اکھاڑتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحیح روایت ہے، نبی کہا کہ اللہ تعالیٰ ایسی عورت پہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی عورت پہ لعنت بھیجتے ہیں جو گودنا گودے یا گودنا گودوائے۔ یہ گودنا حرام ہے اور گودوانا بھی حرام ہے۔ اور کہا والمتنمصات، وہ عورت جو اپنے پیشانی کے بال کو اکھاڑے تاکہ اس کی پیشانی خوبصورت لگے۔ والمتفلجات للحسن، یا وہ عورت جو اپنے دانتوں کے درمیان جگہ پیدا کرائے تاکہ وہ خوبصورت لگے، تو ایسی عورتوں کے اوپر لعنت ہوتی ہے، اور یہ اللہ کی بناوٹ میں بگاڑ ہے۔ ایک عورت یعقوب تھی، اسے معلوم ہوا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح کی بات کرتے ہیں۔ وہ بھاگے ہوئے آئی اور کہا کہ آپ ایسے کیوں لعنت بھیجتے ہیں؟ حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ میں کیوں لعنت نہ بھیجوں جس پہ اللہ نے لعنت بھیجی ہے، اللہ کے رسول نے لعنت بھیجی ہے اور اللہ کی کتاب میں وہ موجود ہے۔ عورت کہنے لگی کہ میں نے تو پورا قرآن پڑھا ہے، میں پوری قرآن پڑھتی ہوں، ما وجدت بین اللوحین، میں نے دونوں دفتیوں کے درمیان جو قرآن ہے پورا پڑھا، کہیں ہم کو نہیں ملا کہ اللہ تعالیٰ لعنت بھیجتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا اگر تو نے قرآن پڑھی ہوگی تو تمہیں یہ آیت ضرور ملی ہوگی، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اللہ جس چیز کا حکم دے اسے فوراً کرو
اور جسے روکے اسے فوراً رک جاؤ، یہ ایمان ہے۔ اور اگر نہیں کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے رسول نے منع کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے جس چیز سے منع کیا ہے اس سے رک جانا بھی یہ اللہ ہی کا حکم ہے۔ اور جو نہیں رکتا ہے، اگر کوئی نبی کی بات نہیں مانتا ہے، گویا کہ وہ اللہ کی بات بھی نہیں مان رہا ہے۔ اگر کوئی آدمی حدیث نہیں مانتا ہے، گویا کہ وہ اللہ کی بات بھی نہیں مان رہا ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے ہم صرف قرآن مانتے ہیں، تو اسے چاہیے کہ وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو مانے، ورنہ وہ مومن نہیں رہ سکتا ہے۔ اللہ نے اسی پارے کے اندر بیان فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، اے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیرے رب کی قسم، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ، وہ مومن نہیں ہو سکتے ہیں، حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، یہاں تک کہ وہ اپنے اختلافی مسائل میں آپ کو اپنا جج تسلیم کر لیں، آپ کو اپنا حاکم تسلیم کر لیں، اور آپ جو فیصلہ کریں اسے مان لیں، دل کے اندر کوئی تنگی محسوس نہ کریں۔ یعنی اللہ کے نبی کی حدیث آ گئی تو آدمی اب دائیں بائیں نہیں دیکھے۔ لوگ کیا کرتے ہیں، حدیث آتی ہے تو اس کی تعویلیں شروع کر دیتے ہیں، کیسے اس حدیث سے بچیں گے، اپنے امام کی بات کو کیسے ہم مانیں گے، اس کی کوشش کرنے لگتے ہیں، اور ان کا دل صاف نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ اگر دل کے اندر تنگی ہو اور اماموں کی باتوں کو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں پر ترجیح دی جائے تو وہ آدمی صحیح معنوں میں مومن نہیں رہ سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور کوئی غلطی ہو جائے تو آدمی فوراً اللہ رب العالمین سے معافی مانگے، اللہ تعالیٰ سے آدمی توبہ کرے۔ اللہ رب العالمین کسی کو جلدی سزا نہیں دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین جو بھی سزائیں آتی ہیں وہ انسان کے اپنے کرتوتوں کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اسی لیے اس پارے کے اخیر میں اللہ تعالیٰ نے کہا ما يفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ آدمی کو اللہ نعمت خوش ہو کر نہیں دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑے بڑے گناہ گاروں کو بہت ساری نعمتیں دیتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ اس سے خوش ہے، بلکہ اللہ سزا دیتا ہے، وہ انسان کے اپنے کرتوت کا نتیجہ ہے، اور اللہ جسے چاہتا ہے اسے عطا کرتا ہے۔ اگر ہم شکر ادا کریں گے اپنی زبان سے، اپنے اعضاء و جوارح سے، اپنے دل سے، تو اللہ رب العالمین ہمیں اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائے گا۔ اللہ ہم سبوں کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہماری حفاظت فرمائے، ہمارے بھائیوں اور بہنوں کی حفاظت فرمائے۔ جو ہمارے بھائی قید کے اندر ہیں، جیلوں کے اندر بند ہیں، یا اللہ تو غیب سے ان کی مدد فرما، اے اللہ ان کی رہائی کا تو ذریعہ پیدا فرما، اللہ ان کی رہائی کا سبیل پیدا فرما۔ اللہ جو ہمارے نوجوان بھائی قید اور جیل کے اندر بند ہیں، اے اللہ ان کو اس مصیبت سے نجات دے دے، اے اللہ ان کو اس مصیبت سے آزادی دے دے۔ اے اللہ تو اس ماہ رمضان میں بہت سارے اپنے مومن بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ اے اللہ ہمارے ان نوجوان بھائیوں کو، اے اللہ ہمارے ان مسلمان بھائیوں کو، اے اللہ تو اس جیل سے اللہ آزادی فرما دے، اے اللہ ان کے نکلنے کا راستہ پیدا فرما، ان سے کو نکلنے کا سبیل پیدا فرما، اے اللہ ان کی غیب سے مدد فرما، تمام مسلمانوں کے حال پہ رحم فرما، ہماری ماں اور بہنوں کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمیں جب تک زندہ رکھ، اسلام اور ایمان پر زندہ رکھ۔ اے اللہ خاتمہ دے تو خاتمہ بالخیر عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو جہنم کی آگ سے بچا لے، اور ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔